اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم 1 مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو آج رمضان میں آپ بھی بھوکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 25 دن تک، 30 دن تک بھی بھوکے رہتے ہیں دن میں۔ لیکن کیا بتاؤ مجھے، رمضان کی یہ بھوک تمہیں عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے؟ کیا یہ بھوک سے بے قابو ہو کر تم بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو؟ حتیٰ کہ اس رمضان میں ہم پہلے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے تھے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ رمضان کو ایسے گزارو کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ پتہ نہیں کہ اس رمضان کے گزر جانے کے بعد اگلا سال جو رمضان آنے والا ہے وہ میری زندگی میں آئے گا بھی یا اس سے قبل میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو رمضان مل چکا ہے اس رمضان المبارکہ کا احترام اس اعتبار سے آپ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بھوک کا سامنا کرنا ہے۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جس میں آپ سحری سے لے کر افطار تک پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالتے۔ دنیا میں اور بھی کچھ مذاہب ہیں جن کے ہاں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، فاسٹنگ، اپواس، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہے۔ کسی کے یہاں ہے فروٹ کی اجازت ہے، پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ کسی کے یہاں ہے کہ پانی پی سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو روزے کی شکل جو ہے انہوں نے اپنی الگ الگ بنائی ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، یا پھر اس کو ہانڈی پر پکایا گیا ہو تو وہ نہیں کھائیں گے، باقی کچھ اور چیزیں درخت سے ملی ہوئی یہ سب کھا کر کے رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کا اگر روزہ رکھنا ہے تو سال بھر بھی ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اسلامی جو روزے کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ سحری سے لے کر افطار تک 2 بڑی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک کھانے پینے سے، ایسا نہیں کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ حلال کھانے کی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ چاول، روٹی، گوشت، سبزی یہ سب حلال ہی ہے آپ کے لیے، لیکن حلال سے بھی بچنا ہے، حرام کی تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز جس سے بچنا ہے وہ انسان کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی بیوی سے، صحبت سے بھی اسے بچنا ہے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، حرام تعلق تو بہت دور کی بات ہے، بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے جمع کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا یہ تو حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس حلال چیز سے بھی بچنا ہے۔ حرام کا پھر کہاں نمبر ہے؟ یہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کھانا پینا بھی حلال تھا، جمع کرنا بھی حلال تھا مرد کے لیے، عام دنوں میں، عام راتوں میں، لیکن روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں سے جب بچنے کا حکم ہے تو پھر حرام چیزوں سے اسے کتنی دور رہنا چاہیے؟ 2 بڑی چیزوں سے بچایا جاتا ہے، اور یہ 2 چیزیں انسان کی روز کی ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ چلے کھانا پینا تو یہ روز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے جسمانی سکون جس میں رکھا گیا ہے، عورت سے تعلق، گاہے بگاہے اس کی بھی اسے ضرورت ہے۔ تو کھانے پینے سے اور جماع سے جو روکا گیا وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، ایسا نہیں کہ پورے رمضان میں ہی منع کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو عورتیں تمہارے لیے حلال رکھا جیسے دوسرے دنوں میں حلال ہے۔ افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک جو تمہارا ٹائم ہے کھا پی سکتے ہو، اسی طرح جماع بھی کر سکتے ہو۔
رمضان المبارکہ کے دنوں کو کیوں ان تمام چیزوں سے دور رکھا گیا؟ یہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں۔ بھوک انسان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بھوک آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ فقر و فاقے اور اس طرح کی غربت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اور فرماتے کہ حد سے زیادہ غربت آدمی کو کبھی کبھار کفر کی طرف لے جاتی ہے، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے کی عادتیں آ جاتی ہیں، یا چوری ڈکیتی کی کوششیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے کرائم ہیں، ان کرائم کے پیچھے اگر آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو ان کا پیٹ ہے جو ان کو کرائم کرا رہا ہے، ان کی بھوک ہے جو ان کو یہ تمام چیزوں پر لے آتی ہے۔ کچھ عورتیں اپنے جسموں کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی۔ اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئی، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی نہیں۔ پیٹ کی بھوک، اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کیا، لیکن جس راستے کو اس نے اختیار کیا کہ بھوک کو ختم کروں، وہ راستہ ایسا ہے کہ موت تک اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں دے سکتا۔ چاہے اس کے پاس اربوں کی جائیداد آ جائے، بھوک مٹتی نہیں۔ یہی طوائف کے ساتھ بھی ہے، وہ چند دن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دے، اس کا بڑھاپا آ جائے، جسم لٹک جائے، مگر وہ اس کاروبار میں جمی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر اس کو لایا کون تھا؟ اس کی بھوک، اس کی لالچ۔ شروع میں یہ سوچ کر کے آئی کہ چند دن مالداروں کو راضی کر دیں تو میرا گھر سنور جائے گا، مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اس راستے کو اختیار کیا، تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جنہوں نے بھوک پر کنٹرول نہیں رکھا، ان کو بہت خطرناک راستوں پر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم ایک مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو آج رمضان میں آپ بھی بھوکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 25 دن تک، 30 دن تک بھی بھوکے رہتے ہیں دن میں۔ لیکن کیا بتاؤ مجھے، رمضان کی یہ بھوک تمہیں عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے؟ کیا یہ بھوک سے بے قابو ہو کر تم بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو؟ حتیٰ کہ اس رمضان میں ہم پہلے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے تھے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور تمہیں صحیح کرنے کے لیے یہی قرآن کی آیت کہتی ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آج دنیا کے پاس یہ علاج نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی بات تاریخ کی ہے، بڑے دانشوروں نے کہا کسی بھی انسان کو بھوکا دیکھ کر ہمیں احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے، اس کی بھوک کو ختم کیا جائے، ثواب بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے کھانا پینا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر احساس جاگتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے مدد کیا، کچھ مالداروں نے مدد کیا،
لیکن یہ بھوکوں کو کھلا کر کے کب تک آپ اس کا علاج کریں گے؟ دنیا سے بھوک اور بھیک دونوں بند ہی نہیں ہوتی. ہم ان کے علاج کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اور کب تک ہم یہ کرتے جائیں گے؟ بھوکوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھوک کا علاج ممکن کب ہوگا؟ میرے عزیزو، آپ دیتے رہیں گے، اس کو دوبارہ بھوک لگتی رہے گی، اس کی باڈی پھر طلب کرتی ہے. چلو آج دن بھر کا آپ نے کھلا دیا، کل کا کیا ہوگا؟ کل پھر اسے بھوک لگے گی. تو انسان کو روز بھوک لگتی ہے، ہر وقت پہ بھوک لگ رہی ہے. تو اس بھوک کو ہر وقت پہ آپ مکمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کب تک کرو گے؟ یہی رمضان کا فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلے یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے. سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں، اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں ان کا ہاتھ دنیا کی طرف نہیں آئے گا. بھوک برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 60 سال 70 سال تک ہمارے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ستو کے ذریعے سے، ستو گیہوں کا ایک آٹا، اور اس کو پانی میں بھگو کر تھوڑا گڑ ڈال کر اس پر گزارا کرتے ہوئے 70 سال گزار دیے. کبھی کوئی غذا نہیں کھائی. کیوں؟ بھوک پر کنٹرول تھا، بھیک مانگ کر کے نہیں. یہ اسلامی علاج تھا. سارے انسان بھوکوں کو نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھارتا جاؤں کہ غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، کرنا بھی چاہیے. بھوکوں کا خیال کرو. آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، آپ اٹھیں گے، لیکن کیا دنیا میں موجود سارے بھوکوں کا علاج آپ کر لیں گے؟ اور کب تک کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے حکم یہ ہے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ تم بھوک کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہ کر لو، بھیک مانگنے نہ لگ جاؤ. تم بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت اس روزے کے ذریعے سے شروع کرو. روزہ تمہیں سکھا دے گا. اللہ کریم اس رمضان المبارکہ کے روزوں سے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے نفس کو کنٹرول کی توفیق ہمیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اس ماہ مبارکہ میں پرہیزگاری عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.